السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب واقعہ کربلا ہوا، ساتھ کا ایک شخص تھا جو دور کھڑا، غم زدہ زندگی کے ساتھ، غم زدہ حالت کے ساتھ، بے بس، غریب، فقیر، گمنام سا انسان، اور یہ واقعہ دیکھ رہا تھا۔ وہ صبح سے شام تک اس کو دیکھتا رہا، غم زدہ ہوا، اس کے دل میں چاہت تھی، اس کے دل میں درد تھا، اس کے دل میں احساس تھا کہ میں کوئی مدد کر سکوں۔ آل رسول کی نسبت ان کی ساتھ محبت رکھتا تھا لیکن مدد نہ کر پایا، اور اس کے اندر ایک درد تھا، احساس تھا، اس کے اندر ایک غم تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا، یا اللہ میں کتنے بے بس ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھا کے اللہ کے سامنے پیش کرتا، یا اللہ غربت نے، فقر نے، تنگ دستی نے، گمنامی نے اور بے قوتی نے میرے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے۔ یا اللہ میرے ہاتھوں کو طاقت دے دے، میرے ہاتھوں میں تلوار دے دے، نیزہ دے دے، تیر دے دے، کوئی ایسی طاقت دے دے کہ میں دشمن کا مقابلہ کروں اور آل رسول کا ساتھی بن جاؤں، اور حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں شہید ہو جاؤں اور گمنام لوگوں میں میرا نام لکھا جائے، مجھے کوئی جانے تک نہ، پر مجھے آپ اے اللہ توفیق دے دیں۔ بس یہ اس کا جذبہ تھا۔ وہ رو رہا تھا، وہ بلک رہا تھا، کبھی بیٹھ جاتا، پھر کبھی کھڑا ہو جاتا، پھر کہیں اونچی جگہ چلا جاتا اور اونچی جگہ سے جا کے وہ سارا کچھ دیکھتا۔ یہ سارے ہنگامے اس کی آنکھوں کے سامنے تھے، پر اس کے دل کے اندر ایک چیز تھی، وہ ملال تھا، احساس تھا، اور ایک مدد کی کیفیت تھی کہ میں کیوں نہ ان ہستیوں کی مدد کروں، میں کیوں نہ ان ہستیوں کا ساتھ دوں، میں کیوں نہ ان ہستیوں کو اس جا کے ان کی قوت اور طاقت بن جاؤں، پر کچھ نہ کر سکا۔ کربلا کا واقعہ چلا گیا، ہو گیا، کائنات کے رب نے جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ کن کے گلے میں ملامت ہے اور کن کے گلے میں ہار ہے، عزتوں کا، وقار کا، شان و شوکت کا اور شہادت، یہ سب ہو گیا۔ اب اس کے دن رات بے چین تھے، اپنے گھر کو چلا گیا، ایک گمنام انسان تھا، اپنے گھر کو چلا گیا، پر اس کے اندر بے چینی بہت تھی، بے کلی اور بے قراری بہت تھی، ساری زندگی اسی کرب میں، اسی پریشانی میں مبتلا رہا۔ جب اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی بیوی نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ اللہ پاک نے اسے بہت اونچے مقامات، درجے، جنت کے اعلیٰ پوشاکیں، کھانے، چیزیں اس کو عطا کی۔ پوچھا کہ آپ کی کوئی اتنی بڑی نیکی تو ہمارے سامنے نہیں، پر یہ نیکی کیسے ہے، اور آپ کو اتنا بڑا وقار، اتنی نیکی کیسے ملی ہے؟ تو بڑا عجیب جواب دیا، اور جواب یہ دیا کہ وہ جو میرے دل کے اندر مظلوم کے ساتھ دینے کا درد تھا، مظلوم کے ساتھ، آقا حضرت امام حسین مظلوم تھے، اور ان کا قافلہ سارا مظلوم کے ساتھ دینے کا درد تھا، اسی نے اللہ کی بارگاہ میں مجھے سرخرو کرایا ہے، اور وہ جو میرا احساس اور غم تھا، اسی نے اللہ کی بارگاہ میں مجھے عزت اور وقار اور شان و شوکت دلائی ہے۔ بس اللہ کو یہ میری ادا پسند ہے، اور اللہ نے میری اس خوبی کو پسند کیا کہ تیرے اندر یہ احساس، یہ غم، یہ فکر، اور اس احساس اور غم کو ہم نے پسند کیا ہے۔ تو مدد نہ کر سکا، تو کچھ کر نہ سکا، پر تیرے اندر احساس تو تھا، غم تو تھا، رونا تھا، سسکیاں تھیں، آہیں تھیں، اور تیرے اندر درد کی کیفیت تھی۔ اس چیز کو اللہ نے اتنا پسند کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ چیز اتنی معتبر اور معزز اور محترم ہوئی کہ اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ اس شخص نے ایک عجیب بات کہی، کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں قبرستان کے ساتھ ایک ویران گھر ہے، وہاں جا کے کھودو، تمہیں ایک مٹکا ملے گا، وہ دولت ہے، وہ صرف اور صرف وہ خزانہ ہے جو اللہ نے مجھے اس غم پہ عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، زندگی میں اس نے نصیحت کی، ہر مظلوم کی حمایت پہ کچھ نہ کر سکو تو اس کا دل میں غم ضرور ہو، خوشی نہ ہو۔ آنکھ کھل گئی، اس کی بیوی فوراً گئی صبح، اور وہ خزانہ نکال کے لے آئی، اور راتوں رات جیسے کہتے ہو امیر بن گئے، مالدار بن گئے۔ اور اس کے بعد اس گھرانے کی ایک صفت باقی ساری زندگی میں جو غالب رہی سب پہ، وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے تھے، چاہے ہاتھ سے، چاہے جذبوں سے، چاہے لفظوں سے، چاہے کیفیات سے، دعاؤں سے، درد سے، سوچوں سے، غم سے، رونے سے مظلوم کا ساتھ دیتے تھے۔ آج بھی یہی ہے، کہیں ظلم ہو رہا ہو، کہیں جبر ہو رہا ہو، کہیں آپ محسوس کر رہے ہوں کہ آپ بے بس ہیں، آپ صرف مظلوم کا ساتھ دیں۔ وہ مظلوم کوئی بھی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہے، مظلوم اللہ کے ہاں غیر مسلم بھی ہے نا، تو اس کا ساتھ دیں، وہ ساتھ جس طرح آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ اس ساتھ پہ یعنی دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ آخرت یہ ہے اللہ نے اس کی بخشش کر دی، اور دنیا یہ ہے
کہ اللہ نے اس کو اپنے خزانوں میں سے خزانہ عطا کیا اور طیب طاہر مال عطا کیا، اور اس کو اللہ پاک نے خوشحالی، رزق اور وسعت عطا فرمائی۔ مظلوم کا ساتھ دے، دکھیارے کا ساتھ دے۔ وہ مظلوم بیمار ہے، دکھیارا، وہ غم زدہ ہے، وہ کسی تکلیف میں ہے، وہ مقروض ہے، اس دکھیارے کا ساتھ دیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس کا احساس، اس کے لیے دعا، اس کے لیے اللہ سے مانگنا، اس کے لیے ایک درد، اس کے لیے ایک کیفیت، اس کے لیے ایک سوچ اور سوچ، اللہ سے یہ منوائیں اور اللہ سے عرض کریں۔ انشاءاللہ آپ ظالم کے ساتھی نہیں ہوں گے، مظلوم کے ساتھی ہوں گے، آپ کسی بیمار تکلیف مقروض کے ساتھی ہوں گے، اس کے ہمدرد ہوں گے، اور اللہ کی ہاں آپ کی یادات تولی جائے گی، اور اس تول پہ اللہ آپ کو دنیا آخرت کی برکتیں اور خیریں عطا فرمائیں گے۔ اس تول پہ اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت کی خیریں اور برکتیں عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ یہ جذبہ اپنے اندر لے کے چلیں گے، اور اس جذبے سے دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ ضرور کیجیے گا، میں بھی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔